الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ نام کیا ہے؟ علی بزم اویس قارانی سومرو گلی ٹمبر مارکیٹ نے پہلی بار مجھے بلایا ہے، حالانکہ ارد گرد علاقوں میں آتا رہا لیکن اس گلی میں پہلی بار آیا ہوں۔ یہ سید علی ذوالفقار صاحب اور ان کے ساتھ کچھ نوجوان میرے پاس آئے، ان کا جذبہ دیکھ کر، ان کا شوق دیکھ کر آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو سلامت رکھے، ان کے جذبے میں اور برکت فرمائے، اور یہ آپ کے لیے اسی طرح کی مجالس ہمیشہ سجاتے رہیں۔ آپ نے مولانا شاکر الطاف مدنی صاحب کا پرجوش خطاب سن لیا۔ وہ جوان ہیں، انہوں نے اپنی پوری توانائی ماشاءاللہ، میں اب پرانا ہو گیا ہوں، 3 موضوع دیے گئے ہیں مجھے، اور انہوں نے اتنی ٹھنڈ میں آپ کو بٹھایا ہے شامیانہ بھی نہیں لگایا۔ تو یہ جتنے بیٹھے ہیں نا انشاءاللہ ایک ایک لمحے پر اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عطا فرمائے گا۔ اس ٹھنڈ میں آپ نے اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑا، اس کا اجر انشاءاللہ بہت ملے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں،
ہمارے لوگوں نے دین نہیں سیکھا. 20, 25, 30 سال یا 40 سال سے انگلش میڈیم چل رہا ہے. نرسری میں بچے کو ہزاروں روپے دے کے داخلہ کرواتے ہیں. ہزاروں روپے ٹیوشن پر، فیس پر خرچ کرتے ہیں. انگلش میڈیم میں بچے کو دین نہیں سکھایا جاتا، دنیا کمانے کا کچھ طریقہ سکھایا جاتا ہے. مدرسوں میں جا کے بچوں نے صرف قرآن پڑھنا سیکھا، کچھ نے ناظرہ، کچھ نے یاد کر لیا جس کو حفظ کہتے ہیں. اس سے زیادہ نہیں. یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے ان میں سے سب سے کہوں کہ 6 کلمے سنا دیں تو سب کو یاد نہیں ہوں گے. نتیجہ کیا ہوا؟ غیروں نے آپ پر یلغار کر دی. انہوں نے دیکھ لیا میدان صاف ہے، انہوں نے بیج بو دیے، اپنی فصلیں لگانی شروع کر دیں. جس طرح آپ کو مولانا صاحب بتا رہے تھے، فتنوں پر فتنے، فتنوں پر فتنے. کیوں؟ کہ یہ مسلمان نام کا مسلمان ہے، یہ جھوٹ بھی بولتا ہے، یہ ملاوٹ بھی کرتا ہے، یہ اخلاقیات سے دور ہے، گالی بھی دیتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، یہ اس طرح کے گناہ عام کر لیتا ہے، تو اس کے اندر غیرت تھوڑی بہت باقی ہے، وہ بھی نکالو. یہ جو اس کو نبی کی گستاخی پہ جوش آ جاتا ہے، یہ بھی نکالو. اس کے لیے بھی انہوں نے کبھی کارٹون بنائے، کبھی انہوں نے کیا کیے، یہ سازشیں انہوں نے کی. ہم کیا صرف نعرے لگائیں گے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. کیا ہم صرف سالانہ جلسے کریں گے؟ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ابھی حضرت مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہے تھے. 54 برس کی عمر پائی، 50 سال ان کو کسی نے نہیں پہچانا. یہ 4 سال میں چاروں سمتوں میں شہرت کیسے ہو گئی؟ وہ نبی کے وفادار ہو گئے، دنیا ان کی وفادار ہو گئی. تو آپ نے عزم کرنا ہے. عزم کا مطلب پکا ارادہ کرنا ہے. جیئیں گے تو نبی کے لیے جیئیں گے، اور اس کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ کریں گے، تب بات بنے گی. سمجھ آئی؟ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بڑا پیارا ہے، مگر صبح فجر میں مسجد میں کتنے ہوں گے نمازی؟ جمعہ کے دن کتنے لوگ جمعہ کی تیاری کرتے ہیں؟ بس کاروبار میں سے 2 رکعت جا کے پڑھ لی جلدی سے. 5 وقتہ با جماعت نماز ہم میں سے کتنے پڑھتے ہیں؟ ایک دوسرے کے حقوق کتنے ادا کرتے ہیں؟ ہم نے یہ چیزیں نکالی. اب ہمیں دنیا کو بتانا ہے ہم واقعی نبی کے غلام ہیں، اور اس غلامی کا ثبوت نبی کی وفاداری سے دینا ہے، ان کی سنتوں پر عمل کر کے دینا ہے، تب بات بنے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ پوچھ رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب آپ کے اندر یہ جذبہ پختہ ہو جائے گا، پھر دیکھنا رحمت آپ پر کتنی ہوتی ہے. میرے دوستوں، بزرگوں، پہلا موضوع اس جلسے کا عنوان سالانہ 11ویں شریف، دوسرا عنوان ختم نبوت، تیسرا عنوان ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. چند باتیں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. مجھے آپ کے موسم کا بھی احساس، آپ کے وقت کا بھی احساس
توجہ سے سنیں. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں یہ جانتا اور مانتا ہوں کہ میرے اللہ کو کسی کی ضرورت، اونچی کہیے، بولنے پہ ابھی ٹیکس نہیں لگا، مہنگائی بہت ہے، لیکن جواب دیجئے گا، میرے رب کو کسی کی ضرورت نہیں. وہ بے پرواہ، کوئی اس کی عبادت کرے نہ کرے، کوئی اس کو مانے نہ مانے، اس کو کوئی فرق پڑتا نہیں. پھر اس نے نبی ولی بنائے کیوں؟ اس کو تو ضرورت نہیں ہے. پھر اس نے کیوں بنائے؟ اس کو ضرورت نہیں. اس تک پہنچنے کے لیے، اس رب کی پہچان کے لیے، اس رب سے فیضان لینے کے لیے ہمیں نبیوں ولیوں کی ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے. میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھ سے زیادہ لائق، قابل، یہ بتاؤ آپ آگے دیکھ رہے ہو؟ کیا آگے دیکھتے ہوئے پیچھے دیکھ سکتے ہو؟ نہیں. دائیں دیکھ رہے ہو تو بائیں دیکھ سکتے ہو، اوپر دیکھ رہے ہو تو نیچے دیکھ سکتے ہو، ایک وقت میں ایک ہی کام. ٹھیک ہے. میں اور آپ چیزوں کے، اسباب کے، وسائل کے محتاج ہیں. دیکھتا میں آنکھ سے ہوں، سنتا میں کان سے ہوں، بولتا زبان سے ہوں، چھوتا ہاتھ سے ہوں، چلتا پاؤں سے ہوں. آکسیجن نہ ہو تو میں زندہ رہ سکتا؟ صرف میں ہی نہیں، یہ عمارتیں بھی نہیں رہ سکتی، کیونکہ آکسیجن ان کو جوڑ کے رکھتی ہے. آکسیجن نہ ہو یہ سب ریت بن کے نیچے آ جائے. ہم آکسیجن کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ اونچی. اللہ کی مخلوق میں سب رب کے محتاج ہیں. اللہ کو کسی کی حاجت نہیں، مگر اس نے ایسے بنائے ہیں جو صرف رب کے محتاج ہیں، کسی اور کے محتاج نہیں. میرا نبی رب کا محتاج ہے، کسی اور کا محتاج نہیں. میں اور آپ کھائیں پینا، کھانا پینا چھوڑ دیں، زندہ نہیں رہ سکتے. میرے نبی بغیر کھائے پیے زندہ رہتے ہیں. مجھے اور آپ کو آکسیجن نہ ملے ہم زندہ نہیں رہ سکتے. نبی لا مکان پر چلے گئے، بغیر آکسیجن کے بھی زندہ رہ کے دکھا دیا. میں اگر یہ باتیں کرتا رہوں تقریر بہت لمبی ہو جائے گی. آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کی اس گلی میں علماء آتے رہے، بیان کرتے رہے. میں نے بتانا یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں رب کو حاجت نہیں، ہمیں حاجت ہے. تو اس نے جن کو نبی بنایا، جس کو ولی بنایا، وہ یقیناً ہمارے جیسے، جو مانتے ہیں وہ کہیں ہمارے جیسے، وہ یقیناً اللہ کی عطا سے خاص لوگ ہیں. ہم عام لوگ ہیں، اللہ والے کہیے نا خاص لوگ ہیں. تو جو خاص ہوتے ہیں ان میں کمالات بھی زیادہ ہوتے ہیں، ان کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے. آسان کر کے سمجھا رہا ہوں میرے دوستوں اور بزرگوں. میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. یہ مائک نہ ہو، وہ اسپیکر نہ ہو، میں بولوں تو میری آواز یہ سامنے 2-4 تک جائے گی. زیادہ بولوں گا آواز خشک ہو جائے گی، خود مجھے نہیں سنائی دے گی. میں اس مائک میں بول رہا ہوں، وہ اسپیکر آپ کو پہنچا رہا ہے. یہ مائک نہ ہو، وہ اسپیکر نہ ہو، سب تک آواز جا سکتی نہیں. مگر میرے نبی خطبہ ارشاد فرماتے ہیں حجۃ الوداع میں، 1.25 لاکھ سے زیادہ مجمع ہے، نہ مائک ہے نہ اسپیکر ہے. ہر آدمی یوں سن رہا ہے جیسے نبی اس کے کان میں بول رہے ہیں.
اللہ اکبر. تو یہ خاص عطا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ پوچھ رہا ہوں. اب وہ تو نبی ہیں، کوئی غیر نبی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. جو نبی نہیں وہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. میرے غوث پاک نبی نہیں ہیں، صحابی نہیں ہیں، تابعی نہیں ہیں، تبع تابعین میں آتے ہیں، وہ ولی ہیں. مگر وہ بغداد میں بیٹھ کے تقریر کرتے تھے، مصر والے مصر میں بیٹھ کے سنتے تھے. خاص بات ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. تو کیا میں ان جیسا ہوں؟ وہ میرے جیسے ہیں؟ نہیں. تو پھر وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی بھی بشر ہم بھی بشر، تو کیا ان کا نام اذان میں لیا جاتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. تو یہ کدھر سے برابری کرتے ہیں؟ پتا چلا ہم تو اللہ کے ولی کی برابری نہیں کر سکتے، نبی کی برابری تو بہت دور کی بات ہے. جو نبی کی برابری کرے وہ گستاخ ہے، اور گستاخ جو ہے وہ ایمان والا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، 11ویں شریف کا مطلب کیا ہے؟ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وفات 11 ربیع الاخر، جس کو آپ 11 ربیع الثانی بھی کہتے ہو، وہ بتائی جاتی ہے. تو 11 تاریخ ان کے وصال کی، ان کو لوگ 11ویں والا پیر کہنے لگ گئے. جب ان کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے اس کو 11ویں کہہ دیتے ہیں. اصل چیز ہے ایصال ثواب. یہ لفظ مجھے آپ سب سے سننا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ ایصال ثواب. یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں. ایصال کے معنی پہنچانا، پہنچا دینا. ثواب نیکی کا وہ بدلہ، وہ اللہ کا انعام جو ہمیں ملتا ہے. میں کوئی نیکی کروں، مجھے ثواب کی امید، اللہ قبول کر کے اچھا بدلہ عطا فرمائے گا. میں وہ ثواب کسی کو بخشنا چاہوں، میرا ثواب ختم نہیں ہوگا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ایک کو بخشوں یا 1000 کو یا لاکھ کو یا کروڑوں کو، رب کے خزانے میں کمی نہیں، اللہ سب کو عطا فرماتا ہے. اس عمل کا نام ہے ایصال ثواب. نیکی کا ثواب کسی کو بخشنا، اس عمل کا نام کیا ہے؟ کہیے نا. بڑی مہربانی. یہ 3 دن کریں اس کو سویم کہتے ہیں، 7ویں دن کریں 7واں کہتے ہیں، 10ویں دن کریں 10واں کہتے ہیں، 20ویں دن 20واں، 40ویں کے دن چیلم یا 40واں، سال کے بعد کریں عرس یا برسی. غوث پاک کے لیے کریں 11ویں، خواجہ غریب نواز کے لیے کریں 6ٹھی، اور صحابہ اہل بیت کے لیے کوئی کونڈے کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ. یہ سارے نام ہیں. اصل چیز ایصال ثواب ہے، اور وہ جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، وہ حدیث سے بھی ثابت ہے، ساری امت کرتی آئی ہے. آپ ہر نماز میں دعا کرتے ہو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے ہمارے رب مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، ایمان والوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہونا ہے. تو اگر آپ کی اس دعا کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اللہ نے کیوں فرمایا ہے میرے آپ کے دعا کرنے سے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے، گناہگار کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نیکوکار کے درجے بلند ہو جاتے ہیں. تو یہ 11ویں شریف سالانہ کرنا، کیا مطلب سال کے بعد کی، سالانہ، مہینے میں کرنا، ماہانہ، ہفتے میں کرنا.